بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ جو آپ پر نازل کی گئی چیز پر ایمان رکھتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ ای القرآن، مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے القرآن نکال کر بما انزل میں جو ما مبہمہ ہے کہ اس چیز پر، وہ چیز کیا ہے مبہم تھی، تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بیان یہاں پر من ای القرآن نکال کر ما مبہمہ کا بیان کیا، اس ما مبہمہ کو بیان کر دیا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر بھی، ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، ای تورات والانجیل وغیرہما، یعنی تورات، انجیل اور ان کے علاوہ اور جو دوسری آسمانی کتابیں یا صحیفے ہیں، مثال کے طور پر زبور کا یہاں ذکر نہیں ہے، وغیرہما میں وہ بھی آ گئی، اور جو صحائف نازل کی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام پر، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو شریعتیں اللہ تعالی نے پہلے بھیجی ہیں، جو وحی، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یوقنون کے آگے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یعلمون نکالا، یعنی آخرت کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں اور آخرت کو جانتے ہیں، یعنی علم رکھتے ہیں، آخرت کا ان کو یقین ہے۔ یوقنون، اوقن یوقن، اس کے کئی معنی آتے ہیں، مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یعلمون اس کے معنی نکال کر ایک تو تعین احد المعانی کر دی، اور دوسرا یہ مجاز مرسل کو بیان کی۔ اس کی دو غرضیں ہو سکتی ہیں، ایک تعین احد المعانی ہے ایک تو، دوسرا مجاز مرسل کو بیان کیا یوقنون کے۔ اولئک، یہ لوگ، الموصوفون بما ذکر، الموصوفون بما ذکر یعنی وہ لوگ جن کا ابھی ذکر کیا، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مشار الیہ، جو اولئک کے اندر جو مشار الیہ ہے، اس مشار الیہ کی تعیین کر دی، یعنی تعیین مشار الیہ، علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ اپنے رب کی طرف سے آنے والی ہدایت پر ہے، یعنی شروع صورت سے اب تک کی جو صفات بیان کی گئیں، ان صفات سے متصف لوگ اپنے رب کی طرف سے آنے والی ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر جو فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والی ہدایت پر عمل کرنے والے ہیں، اس ہدایت پر ہیں، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے احکام دی ان احکام پر عمل کرنے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیے جو کچھ، ان پر یا ان سے پہلے ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ اصل ایمان والے یہی ہیں، اور یہی فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں۔ اس میں سے اگر کوئی بھی چیز مفقود ہو جائے تو کفر کا اندیشہ ہے، اور مثال کے طور پہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کوئی نماز قائم ہی نہ کرے، یعنی نماز پڑھے نہیں، تو اس کو ہم کافر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر کوئی نماز کو مانے ہی نہیں، وہ یہ کہہ کہ نہیں میں نہیں مانتا نعوذ باللہ کہ نماز بھی شریعت کا حکم ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے ضرور، لیکن زکوٰۃ کو نہ ماننا کفر ہے۔ اسی طرح جو وحی اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اب ظاہر سی بات ہے پچھلے انبیاء کرام پر بھی بہت سے ایسے احکام نازل ہوئے کہ ہم پر جو احکام نازل ہوئے وہ ان کے بظاہر برخلاف ہیں۔ اس کا ایک عام سا مسئلہ دیکھ لیں کہ تحویل قبلہ کا جو معاملہ ہے، یعنی بیت المقدس کی طرف پچھلی امتوں کو بیت المقدس کی طرف، بلکہ ہمیں بھی مسلمانوں کو بھی کچھ مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، 17 مہینے تقریباً، لیکن اس کے بعد پھر انہیں بیت اللہ کی طرف، کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اب ان پر ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہاں اگرچہ عمل نہیں، کیونکہ ہمارے لیے دوسرا حکم نازل ہو گیا اس لیے عمل نہیں کر پا رہے، ہمارے اوپر دوسرے حکم پر عمل کرنا لازم ہے، لیکن بہرحال عمل نہ کرنا یہ اور ہے، اور نہ ماننے کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں جو ان چیزوں کو مانتے ہیں جن جن کا ذکر ہوا۔ الفائزون بالجنت الناجون من النار، مفلحون کے مرادی معنی بیان کیے،
مفلحون کے مرادی معنی کیا ہے؟ الفائزون، اور الفائزون کی صورت کیا ہے؟ بالجنت، یعنی جنت میں جانے کی وجہ سے وہ کامیاب ہوں گے، یعنی فلاح کی صورت، تصویر فلاح بھی کہہ سکتے ہیں بالجنتی، اور الفائزون مرادی معنی۔ الناجون یہ بھی مفلحون کے مرادی معنی ہے، من النار یہ تصویر ناجون، تصویر نجات۔ ان الذین کفروا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کأبی جہل و ابی لہب و نحوہما، جیسا کہ ابو جہل اور ابو لہب اور ان کے علاوہ۔ یہاں پر الذین جو اس میں موصول ذکر کیا اس کو بیان کر دیا کہ ان سے مراد کون لوگ ہیں۔ کفرو کے اندر ضمیر کا مرجع، جمع کی ضمیر اس کا مرجع کون ہے وہ بیان کیا۔ سواء علیہم اانذرتہم، برابر ہے ان کے لیے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں، بتحقیق الحمزتین وابدال الثانیۃ الفا وتسہیلها وادخال الف بین المسہلۃ والاخری وترکہ، یہاں سے تنبیہ علی القراءۃ المختلفۃ المشہورہ، یعنی مشہور مختلف قراءت پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ کر رہے ہیں، یعنی ان کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلی قراءت کیا بیان فرمایا؟ بتحقیق الحمزتین، یعنی اانذرتہم، اانذرتہم یہ بتحقیق الحمزتین کے دونوں حمزہ باقی رہیں، وابدال الثانیۃ الفا، دوسری قرآت یہ بتائی کہ دوسرے حمزہ کو الف میں بدل دیا جائے، یعنی انذرتہم، جب دوسرے حمزہ کو الف میں بدل جائیں گے تو الف مدہ ہو جائے گا، تو اس کو تھوڑا کھینچیں گے انذرتہم۔ وتسہیلها، دوسرے حمزہ کی تسہیل کے ساتھ، یعنی انذرتہم، انذرتہم یہ تسہیل۔ وادخال الف بین المسہلۃ والاخری، اور فرمایا کہ مسہلہ یعنی حمزہ اور مسہلہ جس کی تسہیل کی تھی ان دونوں کے درمیان الف داخل کر دیں، یعنی انذرتہم، انذرتہم اس طرح۔ وترکہ، اور اس تسہیل کو چھوڑ دینا، یعنی انذرتہم، انذرتہم پڑھایا۔ ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا ان کو نہ آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لعلم اللہ منہم ذالک، میں علت کو بیان فرما دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی کہ آپ ان پر یہ ایمان لانے والے نہیں، ایمان کیوں نہیں لانے والے اس کی علت بیان کی، اس لیے کہ اللہ کا علم میں یہ ہے، یہی لکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ فلا تطمع فی ایمانہم، لہذا آپ ان کے ایمان میں حرص اور طمع نہ کیجیے، یعنی حاصل معنی کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس کا حاصل معنی یہ ہے کہ لہذا جب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ ان کے ایمان لانے کی میں زیادہ پریشان مت ہوں کہ وہ لوگ ایمان ہے۔ والانذار اعلام مع تخویف، فرمایا انذرتہم جو ذکر کیا فرمایا اس کے لغوی معنی بیان کرتے ہوئے فرماتا کہ انذار جو ہے اعلام مع تخویف، یہ کسی چیز کو کے بارے میں بتا دینا ڈرانے کے ساتھ، یعنی اس طرح کسی چیز کے متعلق بتانا کہ اس کے اندر ڈرانا بھی پایا جا رہا، خوف دلانا بھی پایا جا رہا ہو۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ طبع علیہا، یہ ختم کے لغوی معنی بیان کیے۔ واستوثق، اور یہ بھی ختم کے دوسرے لغوی معنی بیان کی، یعنی لغوی معنی ایک تو طبع علیہا سے بیان کیے، اور واستوثق یہ دوسرے لفظ کے ساتھ اسی کے لغوی معنی بیان کر دیے۔ فلا يدخلها خیر، یہاں پہ لازمی معنی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اور حاصل معنی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بیان کیا کہ لہذا خیر ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، یعنی سننے کی جگہوں پر، ای مواضعہ، کانوں پر نہیں بلکہ کانوں سے مراد کیا ہے؟ مواضع سمع، یہ مجاز مرسل کو بیان کیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے نکال کر کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا دی۔ فلا ينتفعون بما يسمعونه، لہذا اس کا حاصل معنی کہہ دیں یا لازمی معنی کہہ دیں
وہ کیا نکلتا ہے کہ جب ان کے سننے کی جگہوں پر موڑ لگا دی گئی کہ پھر جو کچھ یہ سنتے ہیں وہ سننا ان کو فائدہ نہیں دیتا۔ من الحق بما یسمعونہ کے اندر جو ما مبہم ہے، جو بات سنتے ہیں، کیا بات سنتے ہیں؟ سنتے تو بہت ساری باتیں، اثر بھی ہوتا تھا، بعض باتوں کا تو اثر بھی ہوتا تھا، تو یہاں پر کیا مراد ہے؟ تو اس کے ما مبہمہ کا بیان ہے من الحق کہ حق بات ان پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کے آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ غطاء یہ غشاوۃ کے لغوی معنی بیان کر دیا۔ فلا یبصرون الحق یہ پھر وہی حاصل معنی اور لازمی معنی دونوں کہہ سکتے ہیں اس کو، لہذا یہ آنکھوں سے دیکھتے تو بہت ساری چیزیں مگر حق بات ان کو نظر نہیں آتی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ قوی دائم، قوی دائم یہ عظیم کے لازمی معنی کو بیان کر دیا، عذاب عظیم کے لازمی معنی بیان کر دیا کہ وہ عذاب طاقتور بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے۔ اور یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ عظیم جو فرمایا تو عظمت، یہ جو عظیم ہونا ہے یہ تو اجسام کی صفت ہے، جبکہ عذاب جو ہے یہ اجسام میں سے نہیں، یعنی عذاب تو اجسام میں سے نہیں، عذاب کا تو کوئی جسم نہیں ہوتا، اور عظیم ہونا تو جسم کی صفت ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں مراد طاقتور اور دیر تک رہنے والا ہے، طاقتور اور دیر تک رہنے والا ہے، اس وجہ سے اس کو عظیم کہا۔ اور اس کی مشابہت اس کے ساتھ یہ ہوگی کہ جس طرح جسم جتنا عظیم ہوتا ہے اتنی اس کے اندر طاقت بھی ہوتی ہے، اور اتنا ہی زیادہ اس کے اندر طوالت بھی کہہ دیں اگر کہ اتنی ہی زیادہ اس کے اندر طوالت بھی ہوتی ہے، تو اس لیے عظیم کہا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔